تقریر ختم ہوئی، کربلا کل ایمان اور کل کفر کی جنگ، کربلا امام مبین اور عدو مبین کی جنگ، کربلا خیر اور شر کی جنگ۔ بھیا عباس یہ آج 9 کو جنگ پر آمادہ ہے نا، تو بھیا عباس ایک رات کی مہلت مانگ لو۔ حسین نے عبادت کے لیے، تسبیح کے لیے، تحلیل کے لیے ایک رات کی مہلت مانگی تھی۔ اب تک تاریخ یہی لکھتی آئی کہ یہ جو ایک رات کی مہلت مانگی تھی وہ عبادت کے لیے ہے، لیکن جب دوسری صبح عاشور کو جب دوسرے دن ہو رہا ہے تو سمجھ میں آیا کہ اپنے لیے مہلت نہیں مانگی تھی، حر کے لیے مہلت مانگی تھی۔ سمجھ رہے ہو نا؟ میں سننا عاشور کی رات آئی، عاشور کی رات آئی، میرا امام ایک خیمے میں تشریف فرما ہے۔ بہت مختصر مسائل عرض کروں گا لیکن انتہائی توجہ کا طلبگار ہوں۔ میرا امام ایک خیمے کے اندر تشریف فرما ہے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے، بہت طویل خیمہ ہے، بہت بڑا خیمہ۔ ایک مرتبہ میرے امام نے ان لوگوں کو مخاطب کیا اور یہ کہا کہ میں تمہاری گردن سے اپنی بیعت کا توق نکالتا ہوں، تم اگر کہیں جانا چاہو جان بچا کر، اس لیے کہ کل جنگ ہوگی، کل لڑائی ہوگی، کل تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں گی، کل نیزوں سے نیزیں ٹکرائیں گے، کل موت ہے، تو اگر جان بچانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ اور پھر فرمانے لگے کہ شاید روشنی میں جاتے ہوئے شرم محسوس کرو، تو میں چراغ کو خاموش کر رہا ہوں۔ بھائی سننا، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ امام اندھیرے اجالے دونوں میں برابر دیکھتا ہے۔ پہنچ گئی بات؟ نہیں پہنچی؟ اگر پہنچ گئی ہوتی تو مجھے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام کے لیے رات کی تاریکی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور امام کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں ہے، تو چاہے امام کے لیے چراغ جلے یا بجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حسین اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا وہ چلے جائیں، بس اس سے زیادہ تو میں پہنچا بھی نہیں سکتا، اس میسج کو اس سے زیادہ میں پہنچا بھی نہیں سکتا۔ بولو جو یہ سمجھتے ہیں کہ حسین اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا ان کے لیے چراغ بجھا رہا ہوں، وہ چلے جائیں۔ اب جو چراغ جلایا تو مسلم بیٹھے ہیں، عابس بیٹھے ہیں۔ بھائی دیکھو، یعنی عجیب و غریب بات ہے جہاں اپنے سننے والوں کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ کوفے کے قاری بیٹھے ہیں، کوفے کے حافظان قرآن بیٹھے ہیں، وہ جو نصرت کرنے آئے تھے نا حسین کی، وہ سب بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے ان کی شکلیں دیکھی اور کہا کہ تم لوگ کیوں نہ گئے؟ میں نے تو چراغ بجھا دیا تھا، تم لوگ کیوں نہ گئے؟ ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجا اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ فرزند رسول، وہ لوگ جن کی ماں نے انہیں اس لیے پیدا کیا کہ وہ آپ کی محبت میں قدر دے دے، وہ آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں گے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس جملے کے بعد حسین نے وہ خطبہ دیا ہے کہ مجھ سے بہتر دوست کسی اور کو نہیں ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے باپ کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ میں سنتے جاؤ آرام سے، اس لیے کہ شب عاشور کے سلسلے میں گزارش کروں گا اور اجازت لے لوں گا۔ اصحاب سے بات ہو گئی نا؟ اب مخاطب ہوئے عباس کی طرف۔ عاشور کی رات گزر گئی ہے، عباس سننا، میں نے تو چراغ بجھا دیا تھا، اگر تم اہل حرم کو اس تاریکی میں لے کے چلے جاتے تو اہل حرم کی چادریں بچ جاتی نا۔ یہ سننا تھا کہ عباس نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ اٹھے، خیمے سے باہر جانے لگے۔ حسین سمجھ گئے کہ عباس کچھ ناراض ہو گئے، دوڑ کے گلے سے لگایا، کہا بھیا عباس کہاں جا رہے ہو؟ بھیا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا کی خبر پہ جا رہا ہوں۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا وہاں جا کے پوچھوں گا، اسی دن کے لیے مولا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا، عاشور کی شب ہے، عاشور کی شب ہے، 2-4 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ مجمع متفرق ہوا، اصحاب اپنے اپنے خیموں میں گئے،
कोई तलवारों को सैटल करने लगा, कोई नेज़े चमकाने लगा, कोई तीरों की तादाद गिनने लगा। सब अपने अपने मकाम पर मशगूल हुए। अब सुनना, यही के लिए मैंने रहमत दी थी। सब अपने अपने मकाम पर मशगूल हुए। हिलाल इब्न नाफे हुसैन का एक सहाबी है, उसे कोई काम नहीं था। बस सुनो, आराम से सुनो। सैयदुल शुहदा का ताबूत बराबर होगा, लेकिन जाहिर है कि मख्तल नहीं पढ़ूंगा, मख्तल का सुबह इस्तेमाल में पढ़ूंगा। आशूर की शब की कैफियत सुनो, मुझे याद रखने दो। हिलाल इब्न नाफे, उसके पास कोई काम नहीं था। वो हुसैन के खैमे के दरवाजे में बैठा हुआ था। वो कहता है कि इतने में अभी मैं बैठा ही था कि हुसैन अपने खैमे से निकले और निकलकर शहजादी ज़ैनब के खैमे में दाखिल हुए। मेरे कानों ने सुना, रावी कहता है हिलाल इब्न नाफे, मेरे कानों ने सुना कि पूछा भैया कल की क्या ठहरी, कल की क्या ठहरी? कहा बहन कल जंग होगी। कहा भैया आपने अपने साथियों को आजमा लिया है? भैया आपने अपने साथियों को आजमा लिया है? बस इस जुमले का सुनना था कि हिलाल इब्न नाफे दौड़ता हुआ हुसैन के साथियों के पास आया। कहा क्या तलवारें साफ कर रहे हो? अली की बेटी को तुम पे एतबार नहीं है। क्या तलवारें साफ कर रहे हो? अली की बेटी को तुम पर एतबार नहीं है। कहा क्या हुआ? कहा हुसैन से पूछ रही थी कि भैया अपने साथियों को आजमा लिया है। तो एक मतलब साहबियों ने तय किया कि ज़ैनब को कैसे एतमाद दिलाया जाए। तो यह तय हुआ कि जिनके पास तलवारें हैं वो तलवारों को गर्दनों पर रख ले, जिनके पास नेज़े हैं वो नेज़ों को सीने पर रख ले। भाई सुनना, सारे हुसैन के दोस्त तलवारों को गर्दनों पर रखे हुए, नेज़ों को सीने पर रखे हुए आए, शहजादी का खैमा घेर के खड़े हो गए और कहने लगे मौला मौला बीबी को कह दे, आखिरी जुमला तकरीर का, बीबी को कह दे कि अगर बीबी को हमारी वफाओं पे ईमान नहीं है तो हम अपने हाथों से अपनी गर्दनों को काट लें। भाई मेरा एक जुमला सुनना, हिलाल हिलाल आज तो ज़ैनब का खैमा घेरे खड़े हो, कल शाम गरीबा में ख्याल रखना कि कहीं इस खैमे को आग न लग जाए, तलाना हो तो बेअदबी न करे और सरों से चादरें। मैदान में हुआ खात्मा जब आले अबा का कर हो गया ताज इमाम दूसरा था। उन बाहुओं में ये बयान